السلام علیکم ناظرین، آئی ایم ہنا ناز فرام IRC۔ آج کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا جو لاسٹ پوڈ کاسٹ تھا بیسیکلی اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انٹر پرسنل افیکٹونیس کیا ہوتی ہے، انٹر پرسنل افیکٹونیس اور کمیونیکیشن کا کیا انٹر لنک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کمیونیکیشن جو ہے اس کے کیا ڈفرینٹ سٹائلز ہوتے ہیں، کیسے لوگوں میں کیا کیا ٹریٹس ہوتی ہیں جو کمیونیکیشن کے دوران وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ رسپانس پرسسٹنٹ کیا ہوتی ہے، لوگ اس کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ ایسے ٹاپکس سے ریلیٹڈ ہم نے لاسٹ ٹائم جو بھی گفتگو تھی ہماری وہ ہم نے کی تھی، اور ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا تھا کہ جیسے کمیونیکیشن جو ہے وہ ہماری لائف کے ایریاز میں، ہمارے پرسنل ریلیشن شپ میں یا ہماری جتنا بھی پروفیشنل ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ اصل میں اچھی گفتگو کے مرہون منت ہی ہوتے ہیں۔ تو آج بیسیکلی سب سے پہلی تو یہ چیز ہے کہ آپ لوگوں نے لاسٹ پوڈ کاسٹ پہ اچھا فیڈ بیک دیا، جو کہ ہم نے کچھ کمنٹس بھی دیکھے، اس میں جو فیڈ بیک تھا وہ کچھ کویسچنز بھی تھے۔ تو سب سے پہلے تو وہ کویسچنز ہم لوگ ایڈریس کریں گے کہ کیا چیزیں تھیں جو آپ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں، کس طرح کی کمیونیکیشن سٹائلز ہونے چاہیے یا کس طرح آپ نے نو بولنا ہے۔ تو ان سوالات کو ایڈریس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد صغیر، جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور ڈائریکٹر ہیں IRC میں۔ تو ہمارا پہلا سوال تھا، ایک کمنٹ تھا جس میں پرسن نے پوچھا ہوا ہے کہ اس کی بیسیکلی جو ایموشنز ہوتی ہیں وہ اپنی ایموشنز کو ایکسپریس نہیں کر پاتا، ایون اگر سامنے والے بندہ ہے اس کو اس چیز کے بارے میں نالج بھی ہے، سامنے والا بندہ اگر غلط بیانی کر رہا ہے یا اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو رکھ رہا ہے تو وہ بندہ اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں رکھ پاتا۔ تو یہ کیا ریزن ہو سکتی ہے یا یہ اس کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ دیکھا جائے نا کہ ہم اگر کسی کو اپنی ایموشنز ایکسپریس نہیں کر پاتے کسی کے سامنے، تو اس سے پہلے سب سے پہلے یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، یا میرے اندر اس چیز کے بارے میں ایک رجحان ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ایموشنز ایکسپریس کرنے ہیں، میں نے اپنی فیلنگز ایکسپریس کرنی ہے، تو پھر جا کے آپ ایکسپریشنز کی طرف جاتے ہیں کہ میں ایکسپریس کر سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل، اگر میں نے کسی کو کمپلیمنٹ دینا ہے کہ جی آپ کی کسی ایسی شے، یعنی کہ ان کے کام کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، تو کئی دفعہ ہم یہ کسی کی تعریف نہیں کر پاتے یا کمپلیمنٹ نہیں دے سکتے۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کمپلیمنٹ دینے میں ہم ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں کسی کو کمپلیمنٹ کروں، میرے اندر کی یہ اپنے ساتھ ایک فیلنگز ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا انٹر پرسنل ریلیشن شپ کے ساتھ ساتھ انٹرا پرسنل ریلیشن شپ، کہ ایک جو تعلق انسان کا اس کی اپنی ذات کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو وہ جو آپ کا اپنا تعلق ہے جو آپ کے ساتھ ہے وہ کیسا ہے؟ بیسیکلی وہ تعلق بہت بہترین ہونا چاہیے۔ جب آپ کا وہ تعلق بہت بہترین ہے دین آپ جو ہے نا ایکسپریس کر سکیں گے اپنے آپ کو پازیٹیولی۔ ایک دوسری جو وجہ ہے کہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ایکسپریس کرنا سیکھیں۔ تو جیسے آپ شیشے کے سامنے اپنی کنورسیشن کی ریہرسل کر سکتے ہیں نا، فار ایگزامپل آپ کسی ایک گفتگو کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نالجیبل ہیں، آپ کی تیاری بھی پوری ہے، آپ کے پاس انفارمیشن بھی موجود ہے اور آپ کے پاس الفاظ بھی موجود ہیں، لیکن جب آپ بات چیت کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ الفاظ کی شارٹیج ہو جاتی ہے یا ان چیزوں کی کمی ہونے لگتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹریننگ نہیں ہے۔ اور ٹریننگ جو ہے نا، دو طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ایک تو ٹریننگ ہے جسے ہم کہتے ہیں کیونکہ میں پریکٹس کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، ایک یہ ٹریننگ ہے۔ ایک ٹریننگ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں پرفیکٹ ٹریننگ، یعنی کہ آپ کو پوری مہارت سے ٹریننگ سیکھنی ہے۔ ایون اف یو نیڈ پروفیشنل ہیلپ تو آپ کو وہ پروفیشنل ہیلپ بھی چاہیے ہوگا کمیونیکیشن کو بہتر کرنے کی۔ تو جو اس میں کی پوائنٹ ہے نا، تاکہ آپ سکسیزفلی اس پوری ایکسرسائز کو ماسٹر کر لیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بار بار پریکٹس کریں اور مکمل پریکٹس کریں۔ جیسے کہ ایک سیشن آپ نے ترتیب دیا، آپ نے ایک ڈائیلاگ اسکرپٹس لکھا، اس کو سوچا سمجھا، اس کے اوپر گفتگو کریں مرر کے سامنے اور ایکسپریس کریں اپنے وہ الفاظ۔ تو یہ ٹریننگ حاصل کرتے کرتے آپ اتنے ماہر ہو جائیں گے کہ آپ کے الفاظ ایک مکمل جملے کی صورت میں اور ایک پوری ترتیب کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں گے دوسرے کے سامنے۔ اور سیکنڈ جو ہے کہ اگر ہم ایکسپریس نہیں کر سکتے ایموشنز، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو کمیونیکیشن سٹائل ہے اوور دی پیریڈ آف ٹائم جو میں نے لرن کر لیا ہے وہ سم ہاؤ پیسو ہے، کہ ہم بعد میں سوچتے ہیں، پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ یار اس
بندے نے تو بڑی غلط بات کی تھی, مجھے اسے اسٹاپ کہنا چاہیے تھا, مجھے اسے نو کہنا چاہیے تھا, مجھے اسے شٹ اپ کال دینا چاہیے تھا, اور میں یہ نہیں کر سکا, اور اس کے بعد آپ اس بات پہ خود کے ساتھ ناراض ہو رہے ہیں, آپ اپنے ساتھ اپنا تعلق خراب کر رہے ہیں. تو یہ جو سائن ہے یا یہ والا جو صورتحال ہے, یہ بتا رہی ہے, انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آپ کے اندر پیسیوٹی ہے, آپ کا پیسیو کمیونیکیشن سٹائل ہے کہ آپ بات چیت کرنے میں ایکسپریس نہیں کرتے. تو ہو سکتا ہے آپ میں جو پیسیو کمیونیکیشن ہے اس میں لو سیلف اسٹیم یوزلی لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ وہ یہ فیل نہیں کر سکتے کہ میں لوگوں کے سامنے کر سکتا ہوں, وہ اپنے آپ سے ہچکچاہٹ کے شکار ہوتے ہیں, اپنے اندر ہی بے شمار شاید کسی سوشل انگزائٹی کی وجہ سے, لیکن ان کے اندر انہوں نے لو سیلف اسٹیم سیکھی ہوئی ہے, ان کے اندر ہے, جس کی وجہ سے وہ ایکٹیولی ایکسپریس نہیں کر سکتے. تو لو سیلف اسٹیم کو ڈیل کرنے کے پھر آپ کو اس پہ کام کرنا چاہیے, اپنی سیلف اسٹیم کو, تاکہ آپ کی سیلف ایفیکیسی بہتر ہو. تو یہ جو ریہرسل میں نے بتائی ہے, میرر ریہرسل, میرر کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے پورا اسپیچ دینا, ایک ڈائلاگ کرنا. ایون آپ اگر یہ نہیں کر پاتے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, جس سے آپ جینون فیل کرتے ہیں, اور جو نان ججمنٹل ہے, یعنی کہ اسپاؤس ہو سکتی ہے, بھائی ہو سکتا ہے, بہن ہو سکتی ہے, کوئی دوست ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ کا بڑا قریبی تعلق ہے, تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں اور کہیں کہ آج ہم جو ہے نا یہ جو جنرل گوسپ چھوڑ کے کسی ٹاپک پہ گوسپ کرتے ہیں. کوئی انٹلیکچوئل ٹاپک لے لیں, آپ کو جس میں انٹرسٹ ہے, پالیٹکس پہ انٹرسٹ ہے, پالیٹکس کا کوئی لے لیں, کرنٹ افیئرس پہ انٹرسٹ ہے, اس پہ بات کر لیں. ایون آپ کو جو سوشل میڈیا پہ ڈسکشن کرنا ہے, سوشل میڈیا پہ ڈسکشن کر لیں, کوئی بھی ٹاپک لیں اور پریکٹس کریں ڈسکشنز, اور دیکھیں کہ میں بولوں تاکہ ایکسپریس کروں الفاظ کے استعمال سے, تو آپ کرنا شروع کر دیں گے. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کمپلیمنٹ کرنے کی, جب کسی کی اچھی چیز دیکھیں اس کو اپریشیٹ کریں, ٹھیک ہے, تو کمپلیمنٹ کرنا بھی بہتر ہے. اور اسی طریقے سے سوشل گیدرنگ کو اوائڈ کرنے والا انسان بھی, جس میں سوشیبلٹی کم ہو, وہ لوگ بھی لو سیلف اسٹیم کے شکار ہوتے ہیں کہ وہ ایکٹیولی اوائڈ کرتے ہیں سوشل کانٹیکٹس, کیونکہ وہ سوشل کانٹیکٹس میں, سوشل لیولز پہ جانے میں, ایکسپوز ہونے میں, ڈسکشنز کرنے میں انہیں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے, یا وہ اپنے اندر اسٹریس فیل کرتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ والی فیلنگز جو آپ کی سومیٹک سمٹمز ہیں وہ آپ کو پریونٹ کرتی ہیں ایکٹیولی اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے میں. تو ان ساری چیزوں کا جائزہ لینا ہوگا آپ کو, اور اپنے ایک انالیسس کرنا ہوگا, اور اس کے بعد آپ ان چیزوں کو فکس کر سکتے ہیں. اچھا, انہی کا ایک اور سوال, اسی میں ہی سوال تھا کہ اگر اوپینینز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, سامنے والے بندے کا ڈفرینٹ اوپینین ہے اور ان کا ڈفرینٹ اوپینین ہے, تو وہ کیسے اس کو کیسے آپ دوسرے کے سامنے رکھیں گے, یا کس طرح سے ڈیل کرنا ہے انہوں نے؟ ہاں, اگر تو ڈفرینس آف اوپینین ہے, ٹھیک ہے, بیسیکلی کنورسیشنز جو ہوتی ہیں, ایک کیجول کنورسیشنز ہیں, ہمیں اور آپ بات کر رہے ہیں, ایک کیجول کنورسیشن ہے, اس میں ہمارے سٹیکس انوالو نہیں ہیں, اس میں کوئی ایموشنل جو ہے نا لنکیج نہیں ہے, اور نہ ہی جو ہے ہمارا کوئی نہ کوئی مطلب کہ ڈفرینس آف اوپینین بھی اس میں نہیں ہے نا, کہ ہم ڈفرینشیٹ ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ایگری بھی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اگر چیزیں اگر کسی گفتگو میں نہیں ہے نا, تو وہ گفتگو عام سی گفتگو ہے, اور وہ آپ آسانی سے کر بھی لیتے ہیں اور آپ کو دقت نہیں ہوتی, اس میں دشواری یا مشکل پیش نہیں آتی. لیکن اسی کے برعکس کوئی بھی ایسا کنورسیشن جیسے میٹنگ ہے, آفیشیل میٹنگ ہے, وہ سٹیکس ہائی ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے یو آر ڈیسائڈنگ اپان اے تھنگ ود یور اسپاؤز, تو وہ ایک ریلیشن ایسا ہے جہاں پہ چیزیں کیجول سے جو ہے نا کروشل ہو سکتی ہے, اسٹیکس انوالو. فار ایگزامپل آپ نے اپنے بچے کے اسکول ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بچہ کس اسکول میں جائے, اسٹیکس انوالو ہیں, بچے کا فیوچر انوالو ہے, جو ڈیسیجن کریں گے بڑا ہی مشکل ہوگا. اسی طریقے سے کوئی ایموشنل ٹاک ہو رہی ہے کسی ایک بات پہ, وہ چیز بھی کروشل ہے, وہ چیز بھی آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوں گی. تو اگر تو ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ آپ کچھ اور چاہتے ہیں اور جو آپ جس بندے کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ کچھ اور چاہتا ہے, تو یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ والی کنورسیشن تھوڑا ٹرکی ہے, یہ ڈفرینٹ ہے, اٹس ناٹ اے کیجول اور روٹین کنورسیشن, اٹس اے ڈفرینٹ کنورسیشن. اور اس کنورسیشن کو ہم کروشل کنورسیشن کہتے ہیں, اٹس اے کروشل کنورسیشن. تو اس کے لیے آپ کو کچھ الگ سے اسکلز چاہیے ہوں گی اس کو ڈیل کرنے کے لیے.
نارمل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو آپ نے ایک کیجول کنورسیشنز گفتگو گاسپ کے لیے بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ اگر جمپ ان کریں گے ایسے ڈائیلاگ میں ایسی کنورسیشنز میں جو کروشل ہونے والی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ ہار جائیں گے, آپ کی کنورسیشن بری ہو سکتی ہے. ہوگا کیا, آپ یا تو فیس ہی نہیں کریں گے, جیسے آپ کو پتہ ہے صبح باس کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکشن ہے, میٹنگ ہے, تو کنورسیشن کروشل ہونے والی ہے. اس نے پرفارمنس پہ کوئی بات کرنی ہے, اس نے کوئی جو ہے نا کنفرنٹریشن کرنی ہوگی. تو اب کیا ہوگا کہ آپ کے پاس آپشنز جو ہے نا 2 یا 3 آپشنز ہوں گے. پہلا آپشن ہے صبح چھٹی کر لو, اوائڈ کرو, جانا ہی نہیں ہے. دوسرا آپشن ہے کہ اوکے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھ لیتے ہیں. تو جب آپ دیکھ لیتے ہیں, وہاں جاتے ہیں اور میٹنگ میں جاتے ہیں تو آپ بری طرح سے فیس تو کر رہے ہیں لیکن بری طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. واک آؤٹ کر لیں گے, برا بلا کہیں گے, یا چپ ہو کے رو دو کے بعد میں پچھتاتے رہیں گے. فیس کیا لیکن ہینڈل ہی نہیں کر پائے. اوکے. اور تھرڈ وے جو ہوتا ہے جو کہ نہیں ہوتا لوگوں کے پاس, وہ جو لوگ جو اسکلفل ہوں گے, کنورسیشن سیکھ چکے ہوں گے, تو وہ ان کا طریقہ ہے, وہ فیس بھی کرتے ہیں کنورسیشن کو, کروشل چیزوں کو, اور اس کو بڑے پیار سے بڑے طریقے سے اسرٹیولی اس کو ہینڈل بھی کرتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے اسرٹیو کمیونیکیشن پہ ڈسکشن کیا تھا کہ ہم نے اگریسو نہیں ہونا, ہمیں پیسو نہیں ہونا, ہم نے پیسو اگریسو کا جو ایک ملی جلی کیفیت ہے وہ والا بھی اسٹائل نہیں اپنانا. تو ہمارا جو طرز کمیونیکیشن ہے یا گفتگو کا جو طرز ہے وہ بیسیکلی اسرٹیو ہونا چاہیے کہ آپ اپنی فیلنگز اچھے سے کمیونیکیٹ کر سکیں, آپ اپنی نیڈ اچھے سے ایکسپریس کر سکیں, اور آپ اپنا نو بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ بڑے ہی اہتمام اور بڑے پیار سے کسی کو کہہ سکیں. تو یہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ کانفیڈنٹ ہو کے آپ پورے باوثوق سے کیسے کسی کے ساتھ کنورسیشن کر سکتے ہیں, اور یہ آرٹ آپ نے سیکھی ہوئی ہے. تو پھر تھرڈ آپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ فیس کریں کنورسیشن کو اور اچھے سے پراپرلی اس کو ہینڈل کریں. تو یہ ایک طریقہ ہے. تو یوزلی ہم پریپیئرڈ نہیں ہوتے, ہمارے پاس ٹریننگ نہیں ہوتی, ہمارے پاس کوئی ماڈل ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم نے دیکھا ہو. ہم آئے دن نیگیٹو انٹریکشنز دیکھتے ہیں, لڑائی جھگڑے پریشانی مسائل, یا تو چپ کر جاؤ یا تو غصہ کر جاؤ. تو یا تو ہم سویلو کر رہے ہوتے ہیں اپنی فیلنگز, اپنے ایموشن, اپنے تھاٹ, ان پہ کڑ رہے ہوتے ہیں, اور اسی پہ ہی پیسیولی جو ہے نا اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, اور کرس کر رہے ہوتے ہیں خود کو, اور وش کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش میں نے کوئی ایسے بات کر لی ہوتی, کاش میں نے یہ جواب دیا ہوتا. اب یہ کوسچن اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کی سوچیں پیدا ہو رہی ہیں نا کہ کاش میں نے ایسے جواب دیا ہوتا, اس کا مطلب ہے کہ آپ پیسو ہو. ٹھیک ہے, کہ آپ نے ایکٹیولی اسرٹیو نہیں ہو, کیونکہ سچویشن گزر جانے کے بعد آپ کو سوال کے جواب یاد آ رہے ہیں کہ میں نے ایسے ہینڈل کرنا. اور پھر اس پہ آپ کو ایک انورڈ اینگر فیل ہوگا, اپنی ذات سے متعلق ایک انورڈ اینگر فیل ہوگا. اور یہ جو انورڈ اینگل ہوتا ہے, اس اینگر سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے, اور آپ کا جو انٹرا پرسنل ریلیشن شپ ہے نا, جو آپ کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہے, وہ خراب ہو جائے گا. آپ کو برا فیل ہوگا اپنے بارے میں, کیونکہ آپ اپنے آپ کو کوسو گے, کرس کرو گے, خود کو برا بلا کرو گے, ملامت کرو گے, یار میں نے یہ کیا کیا, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. تو بیسیکلی اگر یہ وہ نیگیٹو فیڈ بیک ہے, جیسے کہ کسی نے کوسچن کیا ہوا ہے کہ میں ایکسپریس نہیں کر سکتا خود کو, اور میری فیلنگز جو کروشل چیزوں کو ڈیل نہیں کر سکتا. تو پھر آپ کیا کرتے ہو, ایک فیڈ بیک دیتے ہو, یار مجھ سے بات نہیں ہوتی, میں نہیں کر سکتا. تو آپ جو اپنا نیگیٹو بیہیویئر تھا اس کو سٹیمپ کر رہے ہو, اور ان فیوچر پلاننگ کر رہے ہو. خود کو پلاننگ بھی دے دی کہ نیکسٹ ٹائم انگیج ہی نہیں کرنا بھائی, کمیونیکیشنز میں جانا ہی نہیں ہے, اوائڈ کرنا ہے. تو آپ پھر اوائڈنس میں لگ جاؤ گے, اور ہوگا کیا, نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کبھی بھی کمیونیکیشنز ماسٹر نہیں کر سکتے. ٹھیک. یہ جو ناظرین آپ کی طرف سے کویسچن تھے, ان کا فیڈ بیک تھا بیسیکلی کہ کیسے آپ چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں یا کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. آج بیسیکلی ہم نے جو سر کے ساتھ یا میں نے جو چیز ڈسکس کرنی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم وہ ایک چیز سیکھ لیتے ہیں تو ہم اپنی کمیونیکیشن کو بہت اچھا کر سکتے ہیں, ہم اپنے ریلیشن شپس کو بہت بہتر کر سکتے ہیں, اور ہم اپنی لائف کو بہت ایزی کر سکتے ہیں. تو آج بیسیکلی جو چیزیں ڈسکس کریں گے وہ بیسیکلی اسی ایک ٹاپک کو لے کے ہم چلیں گے جو انٹرپرسنل افیکٹونیس تھا یا کمیونیکیشن تھا. تو میں جیسے دیکھتی ہوں سر کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں ہم جو ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وہ غصے سے کر رہے ہوتے ہیں.
جتنی بھی چیزیں ہم نے ڈیل کرنی ہے وہ غصے سے کرنی ہے. ایون ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, مائنر سی چیز ہوتی ہے, ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے, ہم اپنا بھی موڈ خراب کر لیتے ہیں, ہم دوسروں کا بھی موڈ خراب کر لیتے ہیں. ہم نے کسی فنکشن میں جانا ہے, ہم لیٹ ہو جاتے ہیں, تو ایک لیٹ ہونے کی وجہ سے پورے کا پورا فنکشن ہمارا خراب چلا جاتا ہے. تو ہماری بیسیکلی ایک انڈیویجول کی نہیں بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب لوگوں کی یا ایز اے نیشن ہم کمیونیکیشن میں بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں, یا ہم جو بھی چیز فیس کر رہے ہیں وہ غصے سے کرتے ہیں. جیسے آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ ہم بائی روڈس پہ نکل جائیں تو سب سے زیادہ لڑائیاں ہمیں روڈ پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. یا تو کسی بائک والے نے رکشے والے کو مار لیا, رکشے والے نے گاڑی والے کو مار لیا, گاڑی والے رکشے والوں کو برے بلائیاں یا بائک والے کو کر رہے ہوتے ہیں, بائک والے گاڑی والے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. روڈ ریج ہوتا ہے جس میں ہارن بجا رہے ہیں, اپنی جو ہے نا سائڈ جو ونڈو ہے اس سے نکل کے تو ایک دوسرے کو انڈیکیشنز دے رہے ہیں کہ تو یہ کر رہا ہے, تو وہ کر رہا ہے. یہ وہ نان وربل جسچرز ہیں. ایون اگر کہتے نہیں ہیں تو ود ان کیبن گاڑی کے اندر ڈسکشن کر رہے ہیں, یار اس کو دیکھو, اس کو پتہ نہیں ہے یہ کیسے اوورٹیک کر رہا ہے, یہ کیسے آ رہا ہے, یہ کیسے ہارن دے رہا ہے. پھر اسی طریقے سے ہو سکتا ہے آپ بہت سلو چل رہے ہو. بیسیکلی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے بیہیویئرس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ٹریفک کی جو اس کا فلو ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. پراپر ایک رسپانسبلٹی ایز اے ہیومن ہم رسپانسبلٹی لینا شروع کر دینا تو بے شمار معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ہمیں رولز, ریگولیشنز, ڈسکرپٹیو نارمز ان کے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ پارک نہیں کرنا تو وہاں پارکنگ ہی ہوتی ہے, گاڑی ہماری وہاں پہ ہی پارک ہوئی ہوتی ہے. تو کوشش کرنا چاہیے کہ وہاں سے بچیں, اس ڈسکرپٹیو نام کو دیکھ لیں کہ وہ کیوں لکھا ہوا ہے. جہاں پہ ہارن نہیں بجانا وہیں پہ ہارن بجا کے جائیں گے تو ہم وائلیشنز کر رہے ہوتے ہیں ٹریفک رولز کی. ٹریفک کی جو لین ہے ہم اس کو پتہ نہیں کب کیا کر رہے ہوتے ہیں, کس طرف سے اوورٹیک کر رہے ہیں. تو بیسک جو نالج ہونے کے باوجود ایسا نہیں ہے, نالج بھی ہے, اوور اسپیڈنگ کر رہے ہیں, اپنے خیال نہیں ہے, دوسروں کا خیال نہیں ہے. تو جو ایک سویلائزڈ انسان جو ہے نا, یعنی کہ ایک شہری ہے, جو مہذب شہری ہے, اس کی جو حقوق اور اس کے جو فرائض ہیں نا, حقوق تو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ایسے دونوں ہاتھوں سے کہ جی ہمارے حقوق تو دیں ہمیں, لیکن جب فرائض کی باری آتی ہے تو ہم اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہے ہوتے, فرائض ہم اچھے سے نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ ایک ایز اے نیشن ہمیں اس پہ سوچنا ہے کہ ہم کیسے خود کو امپروو کریں, ہم اچھے انسان کیسے بنیں تاکہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے باقی لوگ محفوظ ہوں. تو اگر آپ کی الفاظ اور زبان سے کوئی لوگ محفوظ نہیں ہیں تو پھر آپ مومن نہیں ہیں. تو آپ کو اگر سمپل اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ یار میرے ہاتھ سے, میری زبان سے کوئی دوسرا افیکٹ نہ ہو نیگیٹیولی, اس کو تکلیف نہ پہنچے, اس کو کوئی ضرر نہ پہنچے, آپ دیکھیں آپ کا معاشرہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. صرف اس ایک حدیث پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو ایک پرسنل اپنا جو مورل کمپس ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. بالکل. تو جیسے سر میں ڈسکس کر رہی تھی کہ بہت ایگریسو جو ہوتا ہے ہمارا کمیونیکیشن سٹائل ہے, تو یہ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے اندر اتنا ایگریشن کیوں ہے, یا ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں مینیج کر پا رہے کہ ہم ایک عام آدمی کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی غصے میں ہے, ہم ایک ویسے اگر کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارا ڈیل کرنے کا بیسیکلی جو سٹائل ہے یا کمیونیکیشن ہے وہ ایگریسونیس ہی ہے. تو کیا ایسی کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے, یا آپ کی کیا رائے ہے, آپ اس بارے میں کیا بات کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جیسے نا غصہ کیوں آتا ہے, غصہ تو آئے گا کیونکہ اللہ نے غصے کی جو آپ کے اندر سیٹنگز ڈیفالٹ رکھی ہوئی ہیں, مطلب کہ آپ کے اندر ہارڈ ویئر ہے جو اینگر کریٹ کرے گا. جیسے آپ خوش ہوتے ہیں, جیسے آپ پریشان ہوتے ہیں, سیڈنس ہے, ہیپینس ہے, ایون جو آپ کے ایموشنس ہیں, یہ سارے کے سارے ایموشنس اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. غصہ بھی ان میں سے ایک ہے, لیکن باقی جو ایموشنز ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم انگیج ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے ایک ڈفرینس ہے, مائنر سا ڈفرینس ہے, شاید اس کی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ غصے کا اظہار زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں پہلی جو وجہ ہے وہ ویکیریس لرننگ ہے. ہم ماڈلنگ کے تھرو اپنے ماحول سے, جیسے آپ نے 1000 ایسی باتیں ابھی کاؤنٹ کی ہیں یا ایسے ڈفرینٹ اوکیزنز بتائیں جہاں پہ ہم اگریسو ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم چیزوں کو, سچویشنز کو اچھے سے مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے, اور اس کی وجہ سے فرسٹریشن, اینگر, بیسیکلی اینگر ہم میں ہے, اور ہم پھر اگریسو دکھائی دیتے ہیں ان ٹرم آف بیہیویئر, ان ٹرم آف وربل ایکسپریشنس. وربل ایکسپریشنس کیا ہے کہ ہم چیخ رہے ہیں, ہم لاؤڈ ہیں, ہم بدتمیزی کر رہے ہیں, ہم عزت کا دائرہ وائلیٹ کر چکے ہیں, ہم کوئی حد نہیں رکھ رہے,
تو یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو وربل ایگریشنز کا باعث ہیں. اسی طرح سے کچھ فزیکل ایگریشنز ہوتی ہیں جس میں آپ کا نان وربل کمیونیکیشن انوالو ہے. بینگ کرنا, تیز دوڑنا, آپ کے جو چہرے کے تاثرات پہ غصہ رہنا, تو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کی یہ ایکسپریشنز ہیں جسے دیکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ والے احساسات پیدا کیوں ہوئے ہیں؟ تو جب میں کسی کو دیکھتا ہوں ان دو چیزوں پہ, وربلی بھی کچھ الفاظ کہتے ہوئے سنتا ہوں, اس کے جسچرز دیکھتا ہوں, اس کے ایکسپریشنز دیکھتا ہوں, تو مجھے پتہ چلتا ہے اچھا اس فیلنگ کو اینگر کہتے ہیں, ایسے کرنے کو اینگر کہتے ہیں. یہ وہ لرننگ ہوئی ہے. ہم اپنی والدہ سے امیجیٹلی, اگر بچے کی میں بات کروں, ایک چھوٹا بچہ ہے, وہ اپنی امیجیٹ فیملی میں اس کے اگر ماں باپ ہی لے لیتے ہیں فار ایگزامپل, جیسے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرس کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں, تو پھر نانا نانی, دادا دادی, اس کے اگر انکلس ہیں, آنٹس ہیں, اس کی جو بھی اس کے ساتھ موجود لوگ ہیں, وہ سب بچے پہ امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بچہ ان سب سے ڈیلی بیسس پہ انٹریکشنز کر رہا ہوتا ہے, اور اس کی اس وقت ذہنی اور جسمانی نشو نما چل رہی ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اماں کو دیکھتے ہیں, اپنی والدہ کو, تو وہ وہاں پہ غصہ دیکھتا ہے, چہرے کے تاثرات ریڈ کرتا ہے, اور پھر ان کا خاص اسپیسیفک بیہیویئر دیکھتا ہے, اور بچے کو پتہ چلتا ہے اوکے کہ اگر کوئی چیز گڑبڑ ہو جائے, اگر کوئی چیز روٹین کے مطابق نہ چلے, تو ایسا بیہیو کرنا ہے. فار ایگزامپل کہ ماں بچے کو کہہ رہی تھی چپ ہو جاؤ, شور نہ کرو, ڈسٹرب کر رہے ہو, یا میں کوئی کام کر رہی ہوں, میرے پیچھے بار بار مت آؤ. اب ایک دو دفعہ تو پیار سے کہا, پھر غصے سے کہا, بچہ جس سے ڈر کے ایسے رک گیا. کیوں کہ بچے کے لیے وہ بیہیویئر نارمل نہیں تھا فرسٹ ٹائم, لیکن اس نے اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیا. جیسے ہی وہ اس سے ہوا, اسے پتہ چل گیا کہ یار دس از سم تھنگ وچ از مور پاورفل, کہ یہ وہ بیہیویئر ہے جس سے چیزیں ڈن کی جا سکتی ہیں, یہ ایک سلوشن ہے. بچہ سلوشن سیکھ جاتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے اس کو کوئی ڈسٹرب کرے گا تو اسے وہی ایک ویڈیو اس کے ذہن میں چلے گی, وہ امیج آئے گی اماں کی, یا وہ امیج آئے گی ابا کی, وہ اماں ابا تو یہ کرتے تھے, انہوں نے ایسے کیا تھا, وہ اس بندے کے ساتھ ویسے ہی انٹریکٹ کرے گا اسی غصے کے ساتھ, اور وہی ایکسپریشن ظاہر کرے گا. لرننگ, سیکھتے 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 عادت بن گئی. تو عادتیں ایسے ہی بنتی ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے کیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کیوز کی وجہ سے پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنا ایک ٹریگر ہوتے ہیں, آپ کی فیلنگز ٹریگر ہوتی ہیں, فیلنگ ٹریگرز ہوئیں, پھر آپ نے ایک اسپیسیفک رسپانس دیا, رسپانس دینے کے بعد آپ کو اس کی ریوارڈ ملے گا. مسئلہ حل ہو گیا, وہ جی خاموشی ہوگی, ہاں اچھا ہے, غصہ کرنا چاہیے, خاموشی ہوگی, میں سکون میں آ گیا, یہ ریوارڈ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا بیہیویئر اسٹرینتھن ہوتا جاتا ہے, بار بار ریپیٹ ہوتا جاتا ہے, کیونکہ اس میں فیوریبل کنسیکوینس تھا, اس کا نتیجہ اچھا تھا. تو وہ آپ اپنے ساتھ سیکھتے سیکھتے بچہ بڑا ہو گیا. ہاں, تو اس کو یہی پتہ ہے کہ میں نے غصہ کرنا ہے, کیونکہ اس نے ماڈل ہی وہی دیکھا گھر سے غصے کا. دوسری جو سچویشن ہے, ایک تو یہ کہ ہم وائڈلی جو ہے نا اینگر آبزرو کر رہے ہیں, ہم اس میں موویز کا بھی کردار ہو سکتا ہے, جو آپ کی ویکیریس لرننگ ہے, اس میں آپ کا سوشل میڈیا پہ وائلنس ریلیٹڈ جو گیمز ہیں, اسی طرح سے ایسا کنٹینٹ جو وائلنٹ کنٹینٹ ہے, یہ دیکھنے سے, جھگڑے والی فائٹس والی موویز دیکھنے سے, ڈراماز دیکھنے سے, یہ سارے کے سارے بیہیویئر اسٹرینتھن ہوتے ہیں. وہ مزید جو ہے نا ان کی جو آپ کے اندر سولیڈیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے, وہ سولیڈیفائی ہو رہے ہیں, وہ ایموشنز, وہ تھاٹس, وہ مینٹل اسکیم جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں کہ جی کام بنتا ہے, غصے سے تو کام بنتا ہے, وہ کام بننے والا جو ایک اسکیم ہے نا مائنڈ میں, وہ پکا ہوتا چلا جاتا ہے. ایک تو یہ اب ایک سمپل سی وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے بایولوجیکلی بنایا ہے کہ ہمارے اندر سروائیول ٹول رکھا ہے, اینگر ایز اے سروائیول ٹول. آپ کا فائٹ اور فلائٹ میکانزم ہے جو باڈیلی ریگولیٹ ہوتا ہے, جو برین امیگڈیلا آپ کو ریگولیٹ کرتا ہے, آپ کا لمبک سسٹم جو ہے اس سے لنک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی سچویشنز جب دیکھتے ہیں, تو جیسے ہی ہم تھریٹ فیل کرتے ہیں, تو ہم اس پرابلم کو سوشل کنٹیکسٹ میں لینے کے بجائے
سروائیول کنٹیکس میں لینا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ میری اب جان پہ مسئلہ ہے, اس سے میری جان کو خطرہ ہے. یہ میسج باڈی دماغ کو بھیجنا شروع کر دیتی ہے اور دماغ یہ چیز محسوس کر لیتا ہے, اور جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جب سروائیول تھریٹ ہے تو آپ کو امیڈیٹلی رسپانس کرنا ہے. آپ کا رسپانس امیڈیٹ چاہیے, اسی وقت, آپ نے انتظار نہیں کر سکتے پھر آپ. تو یہ جب امیڈیٹ رسپانس چاہیے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا برین جو ہے, جو آپ کا کارٹیکس ہے جسے ہم نیو کارٹیکس کہتے ہیں, وہ انگیج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو جب کارٹیکس آپ کا نیو کارٹیکس جو ہے, آپ کا فور برین جو ہے, یہ جب انگیج نہیں ہوتا تو لمبک سسٹم امیگڈیلا کے تھرو ڈائریکٹ کر دیتا ہے آپ کا رسپانس, اور آپ کا جو اس وقت کا ایک آپ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے. اب جیسے ہی وہ ریگولیٹ کرتا ہے تو وہ میسج دیتا ہے کہ جی جان بچانی ہے, تو کیا کرو, نیچے فائٹ اور فلائٹ کرو. تو آپ کا ہائر مینٹل فنکشننگ کی لوڈ شیڈنگ شروع, اور آپ کی جو مسلز ہیں, بڑے بڑے مسلز ہاتھوں کے, لیگز کے, یہ ان میں بلڈ فلو شروع ہو جاتا ہے تاکہ آپ فائٹ کر سکیں یا آپ فلائٹ لے سکیں. یعنی کہ آپ یا تو مارو گے کسی کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے, کیونکہ آپ نے اوپر بھیج دیا ہے پیغام کہ جی بھائی جان زندگی جو ہے نا خطرے میں ہے. تو جب زندگی خطرے میں ہے تو ایک چیز ہے, ہدف کو ختم کرو, یہ ہدف سے دور بھاگو, کیونکہ اس نے آپ کو نقصان پہنچا دینا ہے, اس نے آپ کی جان لے لینی ہے. تو سروائیول میکانزم انگیج ہو جاتا ہے رانگلی. یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس وقت ایسی صورتحال نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ود دی پیسج آف ٹائم وقت گزرتے گئے ہیں, اب ہمیں سروائیول یہ جو فائٹ اور فلائٹ میکانزم ہے اس کی ایز سچ ضرورت نہیں رہی. سوشل ایشوز ہیں اور یہ میسج نہیں جا پاتا ہمارے برین میں کہ ہم یہ میسج دیں کہ اوکے اٹس اے سوشل پرابلم, اور میں اس پہ ڈسکشن کرتا ہوں, میں اس کو انگیج کرتا ہوں. تو پھر کیا ہوگا کہ ڈسکشن کے لیے, ڈیسیجنس کے لیے, اس کے اوپر برین اسٹارمنگ کے لیے آپ کو ہائر مینٹل فنکشننگ چاہیے. تو اس کے لیے میسج کو اوپر جانے کی ضرورت ہے اور ہائر مینٹل فنکشننگ کو انگیج ہونے کی ضرورت ہے. جیسے فرنٹل کارٹیکس, پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے نا, ان کو انگیج ہونے کی ضرورت ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ان ایریاز کو لنک کرنے کے لیے آپ کو غصے سے نکلنا پڑے گا. وہ جو ہجانی کیفیت ہے غصے کی, اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ایک ٹیکٹس ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایموشنل اسٹیٹمنٹس کے بجائے لاجیکل اسٹیٹمنٹس دیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ خود کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے بارے میں کیا چاہتا ہوں. اس وقت کمپلیکیٹڈ کوسچن کریں کہ میں اس سچویشنز میں اپنے لیے کیا چاہتا ہوں. ڈو آئی ریئلی وانٹ دس فائٹ. ٹھیک ہے, میں لڑنا چاہتا ہوں, میں رشتہ, پھر جو تعلق ہے ڈیفینیٹلی اف یو آر آرگوئنگ اوور اے تھنگ, تو ڈیفینیٹلی کوئی ریلیشن تعلق ہے تو آپ آرگیو کر رہے ہیں نا. راہ چلتے ساتھ کون آرگیو کرے گا, یا اس میں لیسٹ آپ کی انوالومنٹ ہے نا. تو کوئی تعلق, رشتہ بھی ہے, آپ دو لوگوں کے مابین ایک رشتہ ہے. پھر اس کے بارے میں سوال کریں کہ کیا اس رشتے کے بارے میں کیا چاہتا ہوں. کیا میں یہ رشتہ خراب کرنا چاہتا ہوں, میں یہ تعلق بگاڑنا چاہتا ہوں, اس سے دشمنی حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور تھرڈ کوسچن, اوکے ٹھیک ہے, یہ کنورسیشن تو ہم دو لوگ انوالو ہیں, اس میں باقی لوگ بھی انوالو ہو سکتے ہیں, پیسیولی افیکٹ ہو سکتے ہیں, اس کے آفٹر ایفیکٹس ان پہ بھی جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہسبینڈ وائف آرگیو کر رہے ہیں تو اس کا افیکٹ, جو ٹریگر ڈاؤن افیکٹ ہے, وہ بچوں پہ جائے گا. تو ادرز ہیں یہ, ان پہ کیا امپیکٹ ہونا ہے, پیرنٹس پہ کیا امپیکٹ ہونا ہے, کیا ہم, تو وہ کیا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا میں چاہتا ہوں. یہ وہ کوسچنز ہیں جب ان کے اوپر آپ کو واقعی سوچنے کی ضرورت ہوگی. تو جیسے ہی آپ اپنے برین سے یہ کوسچنز اس وقت کرنا شروع کر دیں, جیسے ہی آپ نوٹس کریں کہ آپ اینگر میں جا رہے ہیں, تو آپ یہ کوسچنز کریں, تو وہ جو فائٹ اور فلائٹ میکانزم وہ سلولی گریجولی ود ان سیکنڈس ڈس انگیج ہو جائے گا اور آپ اینگر سے نکل آئیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹپس ہیں, یہ طریقہ ہے کنورسیشنز کو ڈیل کرنے کا, خاص کر کے کروشل کنورسیشنز کو جہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین ہو, اسٹرانگ ایموشنز ہوں, جذباتی کیفیات ہوں, تعلق اتنا اسٹرانگ ہو, تو وہاں پہ آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے جو ہے نا ڈیل کریں ایکٹیولی. اور اس کے لیے ٹریننگ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ٹریننگ ہو, پریکٹس ہو, اور ایسی کنورسیشنز میں کودنا نہیں چاہیے, اس کے لیے پریپیئرڈ ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو ضرورت ہے اس کنورسیشن سے نکل جائیں, اسٹیپ بیک کریں, سوچیں, تیار ہوں, اور دوبارہ ٹائم آؤٹ لے لیں کہ میں نے اس کو
ڈسکس کرنا ہے. ہم کیوں نہ شام چائے پہ مل لیں, یا رات کے کھانے پہ مل لیں, یا صبح پریپیئر ہو کے ملنا. ہاں ٹھیک ہے, یہ ٹائم آؤٹ لینا. اوکے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, تو ہم شام میں ملتے ہیں, اس پہ مزید ڈسکس کرتے ہیں. آپ بھی سوچیں, میں بھی سوچتا ہوں. ٹائم آؤٹ لیں, پھر جا کے پریپیئر کریں. یہ 3 کوسچنس کریں. کیوں میں نے ایگریشن میں نہیں جانا, ایگریسو نہیں ہونا, کیا چاہتا ہوں میں خود سے, اس رشتے کے لیے کیا چاہتا ہوں, اس بندے کے لیے کیا چاہتا ہوں. دین کم بیک فار دیٹ کنورسیشن. یہ ٹائم آؤٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ کو ایک ٹائم مل جائے گا, وقت مل جائے گا اپنے آپ کو ریکلیکٹ کرنے کا. آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتے ہیں, اپنے پوائنٹس لکھ سکتے ہیں, اور کنورسیشن کو سیف بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو سر ہم انوائرمنٹل بات کر رہے تھے کہ جیسے انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہے, یا جو بھی آپ کے انوائرمنٹ سے یا لوگوں سے ریلیشن شپ ہے. تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا, جیسے ابھی آپ نے پہلے بھی ڈسکس کیا اور میں بھی دیکھتی ہوں کہ ہماری جو خود کے ساتھ اپنے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ وہی ہمیں بیسیکلی کسی نہ کسی چیز کے لیے موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے, اور وہی کہیں نہ کہیں ہمیں ڈی موٹیویٹ بھی کر رہی ہوتی ہے. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, یا آپ کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اپنے ساتھ انسان کی کمیونیکیشن کس لیول کی ہونی چاہیے, یا ہماری جو اپنے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہم بہتر بنا سکتے ہیں کہ ہم ایک معاشرے میں ایک اچھی کمیونیکیشن ہماری ہو, ہمارے گفتگو کے جو آداب ہیں وہ ٹھیک ہوں, اور ہم ایک لاجیکل یا ہم ایک اچھی بات کر سکیں, وہ بھی کانفیڈنس کے ساتھ. دیکھیں, آپ نے سوال کیا اور اس میں سم ہاؤ پارشلی آپ نے اس کا جواب بھی دیا کہ ہمیں اچھی گفتگو کیسے کرنی ہے, ہم اچھی سوچ کیسے رکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں کمیونیکیشنس کے ساتھ, انٹرا پرسنل ریلیشن شپ کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ جو آپ کا اپنا تعلق ہے خود کے ساتھ, اس کے ساتھ جو اسٹرگل کر رہے ہیں لوگ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سم ہاؤ نیگیٹو تھنکنگ کرتے ہیں. ان کی اپروچ, سوچنے کا زاویہ, سوچنے کا نظریہ نیگیٹو ہے. ان کا پرسپیکٹو فار دیئر لائف, ایون وہ لوگ اپنے آپ کے بارے میں, اپنی زندگیوں کے بارے میں, اپنے ماحول سے ریلیٹڈ اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے متعلق منفی نظریہ رکھے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ چیزوں کو نیگیٹیولی جو ہے نا وہ اپروچ کر رہے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کے اندر واقعی یہ نیگیٹو سوچ کا ایک لوپ چل رہا ہے. منفی سوچیں آپ میں بار بار آتی ہیں, اور وہ آپ کے اندر رہتی ہیں, اور وہ جب ہوتی ہیں تو آپ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کا ریلیشن شپ اپنی ذات کے ساتھ خراب کر رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل, آپ اپنے ساتھ اپنے آپ کو ہمیشہ برا ہی فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں. اوکے یار, مجھ سے نہیں ہوتا, میں نہیں کر سکتا, مجھ سے یہ تو بہت مشکل ہے, یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے, مجھ سے نہیں ہو سکے گا, میں نہیں کر سکوں گا, یا میں نہیں ہوں, نہیں بھائی بس پیچھے. یہ والی سوچیں, او یار کیوں نہیں کیا, کاش, یہ سوچ رہے ہوتے ہیں, ایسے کر دیتا, میں یہ فیصلہ کر لیتا, میں وہ فیصلہ کر لیتا. موسٹ آف دی ٹائم آپ انہیں پاسٹ میں رہتے ہیں, اور پاسٹ کے اپنی غلط چیزوں پہ جو ہے نا وہ نظر ثانی کرتے ہوئے ایک کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں, ہاں واقعی میں بیکار انسان ہوں. آپ مواد لے رہے ہیں اپنے ماضی سے, اور اپنے آپ کو ٹائٹل دے رہے ہیں کہ میں بیکار انسان ہوں, میں یوز لیس ہوں, میں اسٹوپڈ ہوں, میں بے وقوف ہوں, میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, میں تو بات ہی نہیں کر سکتا لوگوں کے ساتھ. اور آپ پھر اپنی انہی ایویلیویشنز کی بیسڈ پہ آپ ایک لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا شروع کر دیتے ہیں. الگ ہونا ہے, نہیں ملنا, فنکشن پہ نہیں جانا, ایسے نہیں ہونا, ویسے نہیں. ایون میں نے کچھ لوگوں کو یہ دیکھا کہ وہ اچھے سے تیار ہونے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں, کہ مطلب ان کا اپنے ساتھ رشتہ اتنا ویک ہوتا ہے, تعلق, لو سیلف اسٹیم اس لیول کی ہوتی ہے کہ وہ اگر اپنے آپ کو کوئی کپڑے پہنانا چاہتے ہیں, یا کوئی کپڑے پہنتے ہیں جو نئے ہیں, یا کسی طریقے سے تیار ہونا چاہتے ہیں, کسی نئی لک کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, تو کمفرٹیبل نہیں ہے, ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ سوچے پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے, میں پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہوں, میں اچھا نہیں لگ رہا, اچھا نہیں لگ رہا, میں بھائی اچھا نہیں لگ رہا, پتہ نہیں بہت برا لگ رہا ہوں. اور ایسے فیمیلز کے ساتھ بھی 10 دفعہ شاید اپنا میک اپ واش کر کے واپس آ رہی ہوں, اور فنکشن میں نہیں پہنچ پاتی, لیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ خود سے سیٹسفائڈ نہیں ہے, اپنے آپ کو خود ہی نیگیٹو فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی جس فنکشن میں آپ جا رہے ہیں کوئی آپ کی ان چیزوں کو ایویلویٹ ہی نہ کرے کہ آپ نے ڈریس پہنا ہے, کون سا پہنا ہے, کون سا کلر پہنا ہے, یہ سوٹ کر رہا ہے, نہیں کر رہا. تو لوگ خود میں اتنا اپنے کام کاج میں اتنا بیزی ہوتے ہیں, اتنے مصروف ہوتے ہیں, کوئی اس بات کا خیال نہیں رکھتا. اور جو رکھے گا, جس نے کوئی کی, تو وہ آپ کو کمپلیمنٹ کرے گا. تو آپ اپنے لیے تیار ہو نا, آپ نے جو کلوزنگ کی ہے, آپ نے جو
ایک خاص سٹائل بنایا ہے اس فنکشن کو اٹینڈ کرنے کا، تو آپ نے اپنے لیے بنایا ہے. تو آپ اگر اسے ایگری کرتی ہیں تو اس کو جو ہے نا اس کو اسٹیمپ کریں نا، اوکے ڈن کریں کہ جی ہو گیا یہ ڈن، اور میں اس میں بہت اعلیٰ لگ رہا ہوں، بڑا شاندار لگ رہا ہوں. یہ والی کمپلیمنٹس جب آپ خود کو دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا اپنے ساتھ تعلق بہتر ہوگا، سیلف اسٹیم بہتر ہوگی. اور پھر ٹرائی کریں اپنا ہر فیئر، بیسیکلی سیلف اسٹیم اور اس طرح کی جو اوائیڈنس ہے اور ہچکچاہٹ، یہ ساری کی ساری فیئرز ہوتے ہیں آپ کے اندر، چھوٹے چھوٹے خوف آپ نے اپنے اندر پال کے رکھے ہوتے ہیں اور خود بھی ان سے ناآشنا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ انٹروسپیکشن سے باطنی مشاہدے میں جائیں، سیلف انالیسس کریں، اپنے اندر ڈیپ ڈاؤن محو ہو کے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں اور دیکھیں اس طرح کے اگر خوف آپ کے اندر ہیں تو ان خوف کو گلے لگائیں، امبریس کریں، ان سے ملیں، ایکسیپٹ کریں. اور ایسے ہی اگر وہ خوف سچویشن سے متعلق ہیں، مختلف قسم کی صورتحال، جیسے کہ فلاں جاؤں جگہ اس بندے کو کیسے ملوں گا، یہ بندہ ویسا یہ ویسا ہے، تو ان لوگوں کو ملیں، وہ جیسے بھی ہیں انسان ہیں. آپ کو کسی نے کھانا نہیں ہے، آپ وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، آپ جیسے کھانا کھاتے ہیں، تو آپ ان کی فوڈ نہیں ہو کہ آپ اتنا گھبرا رہے ہیں. تو سکون سے جائیں، اطمینان اور اعتماد کے ساتھ جائیں، کوشش کریں کہ میں جاؤں گا، خود کو پش کریں، اپنی باؤنڈریز پش کریں. آپ دیکھیں گے ود دی پیسج آف ٹائم آپ کی جو سیلف اسٹیم بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جیسے ہی آپ یہ لوپ بریک کریں گے نا، اس ببل سے باہر نکلیں گے، تو آپ اپنے آپ کو پازیٹیو ریوارڈ فیل کریں گے. نہیں یار دنیا تو بڑی اچھی ہے، ایسے تو نہیں تھا، یہ سچویشن سے میں نے کر لی، بڑا ایزی تھا بھائی، کیونکہ آپ اپنے آپ کو بتا ہی رہے تھے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، نہیں ہو سکے گا. اور کبھی اسی سوچ پہ ہی آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں کرنا، ٹرائی نہیں کیا. جب آپ ٹرائی کرو گے تو ایکچوئل ایکسپیرینس آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں یار، آپ پریپیئرڈ کریں اپنے آپ کو، آپ اچھی ٹریننگ لیں اس چیز کے بارے میں، سیکھیں اس کو، جانیں، آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے، اور پھر آپ جا کے ایگزیکیوٹ کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ونڈرز ہوں گے، اور آپ اپنی زندگی میں وہ جو ہے نا چینج محسوس کریں گے اپنے اندر بھی. سائیکولوجیکل جو آپ کا اسٹیٹس ہے نا وہ چینج ہوگا، ایک سیلف اسٹیم آپ کی بہتر ہوگی. تو جیسے یہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی چیزیں، آپ ایکٹیولی اپنے فیئرس کو ختم کر دیں گے اور آپ کی زندگی میں فیئر نہیں رہیں گے، آپ پورے اعتماد ہیں. بات کریں گے، ڈسکشنز کریں گے. جو لوگ آپ کو بڑے کانفیڈنٹ محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے ایکٹیو اور بڑے افیکٹو محسوس ہو رہے تھے، یار کتنے پر اثر لوگ ہیں، کیسے کیسے باتیں کرتے، کہاں سے نالج لیتے ہیں، تو انہوں نے ان ساری چیزوں سے گزر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان ساری فیئرس کو انہوں نے شکست دی ہوتی ہے، پھر وہ آگے آتے ہیں. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے خود کے ساتھ اسٹرگل نہ کی ہو، ہر ایک اس اسٹرگل میں ہے. اور جو اپنے آپ کو اس اسٹرگل سے نکال لیتے ہیں، ریفائنمنٹ تو پھر ہونی ہے نا، کریکٹر ریفائنمنٹ پھر آنی ہے، پھر آپ میں وہ چار چاند لگیں گے. پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جتنا وہ جو بٹن گولڈ ہوتا ہے جسے کندن کہتے ہیں، وہ تو جتنا اسے مارتے ہیں اتنا وہ شاندار ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ جو بھٹی میں پکنا ہے نا، یہ تھرو ایکسپیرینس پکنا ہوتا ہے. جب آپ پک جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ واقعی آپ میں ڈفرینس فیل ہوگا. تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اسرٹیو نہیں ہو سکتے، ہم کمیونیکیشنز نہیں ٹھیک کر سکتے. کیوں کہ ہم شروع کرنے سے پہلے ہی ہار مان لیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ میں ہار جاؤں گا، اور ہار جانے کے ڈر سے شروع ہی نہیں کرتے. حالانکہ ہارنا جو ہے، وہ شکست جو ہے، وہ کامیابی کی سیڑھی ہے. بالکل، اس کو چھوڑے مت. اٹس دی پارٹ آف دیٹ سکسیس. اور یہ راستے کی مشکل ہے، اس مشکل سے گھبرائیں نہیں، اس مشکل کو اوور کم کریں. تو فیلئر آتا ہے، اوکے اٹس اے فیلئر، اگلی دفعہ آپ دیکھیں اس فیلئر میں نہیں آئیں گے. اس سے فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا، ہم جب گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں تو گیمز میں بے شمار ایسے لیولز ہوتے ہیں جو بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. آپ آ کے ایک لیول پہ سٹک ہو جاتے ہیں. بالکل. اور اس سے آگے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی کامیابی نہیں مل رہی ہوتی، بار بار ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں اور خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا. اور ہوگا کیا، آپ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور یار نہیں، اور آپ کا دل ہی نہیں کرتا، آپ وہ گیم کھیلنا پسند ہی نہیں کریں گے کیونکہ آپ ایک لیول پہ سٹک ہوئے ہیں. لیکن جب آپ اس کو ایکٹیولی سوچنا شروع کریں، یہ وہ چیز ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جو ایک
سیلف ڈیفیٹ ہے نا, سیلف ڈیفیٹنگ ویز یہ ہوتے ہیں کہ چھوڑ دیا اب نہیں کام کرنا اور اس کو ہیٹ کرنا شروع کر دینا اور پھر اس چیز سے اوائڈ کرنا کہ نہیں اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا, یہ گیم تو کھیلنی ہی نہیں ہے, زندگی سے ڈیلیٹ, حالانکہ آپ کو شاید بہت وہ پسند ہو وہ گیم. ٹھیک ہے, تو پھر اس کو آپ اگر فوکس کرنا شروع کریں, اس کو دیکھنا شروع کریں, تو آپ کو شاید اس میں سے کوئی راستہ نکل آئے. اسٹریٹجی چینج کریں, اسٹریٹجی چینج کریں گے, ہو سکتا ہے وہ لیول کلیئر ہو جائے. جیسے ہی وہ لیول کلیئر ہوا آپ اچھا فیل کرنا شروع ہو گئے, پھر سے موٹیویٹڈ ہو گئے. تو لائف بھی اسی طرح سے لیولز ہیں. ایک لیول پہ آ کے آپ پھنسو گے, کیوں کہ ایوری سیکنڈ ڈے آپ کی زندگی ایک نئے چیلنج کی طرف جاتی ہے, ایک نیا چیلنج آپ کی زندگی میں آتا ہے. کیوں کہ آپ کا جو آج ہے کل وہ نہیں ہے, کل آپ کا ڈفرینٹ ہے. کل جو ہے نا وہ ٹوٹلی اٹس اے نیو ڈے. تو نئے دن کی نئی پرابلمس ہوں گی, نئے دن کی نئے چیلنجز ہوں گے, تو وہ ایک نیا دن آپ کے سامنے کھڑا ہے. تو آپ پرانی اپروچ کے ساتھ نئے دن کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اگر آپ سیم کل والے ہی انسان ہو اور ایک نئے دن میں ہو, ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے نا چیلنج آئے گا, آپ کو وہ چیلنج فیس کرنا ہے. ہاں, جب آپ فیس کرو گے اس کے لیے جو اس کو ڈیل کرنے کے ٹولز آپ کو جو چاہیے, جو ریکوائرمنٹ ہے وہ جب پوری کر لیں گے, آپ کو وہ دن آگے, وہ چیلنج ختم, آپ نیکسٹ چیلنج کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پرابلمز ہیں نا, قرآن میں آتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ آپ کی یہ جو پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں, ان کے ساتھ آسانی ہے, لیکن مشکلات ختم نہیں ہونے والی ہے نا, ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی آسانی ہے فار ہوپ, تاکہ آپ یہ نہ کرو کہ یار یہ کتنی بڑی مشکل ہے, شاید ساری زندگی رہی. نو, ساری زندگی کے لیے نہیں ہے. وہ تکلیف, وہ پین, وہ درد ابھی کے لیے ہے. اس کے ساتھ اللہ نے آپ کے لیے ریوارڈ رکھا ہوا ہے, آسانی والی ایک سچویشن رکھی ہوئی ہے. اپ کمنگ جو ایپیسوڈ ہوگا آپ کی لائف کا, وہ آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا, آسانی کا باعث ہوگا. سو ویٹ فار دیٹ. ویٹ کا مطلب یہ ہے کہ فیس اٹ, جو ابھی چیلنج ہے, جو ابھی کی آزمائش ہے, جو ابھی کی مشکل گھڑی ہے, اس کو فیس کرو اور اپنے ریسورسز گیدر کریں, جس میں سوشل سپورٹ سسٹم بنائیں, اچھے لوگوں کو اپنے پاس لے آئیں, مدد حاصل کریں لوگوں سے, اپنے آپ کو اس پرابلم سے ریلیٹڈ آگاہی دیں, معلومات دیں, نالج دیں, دین جو ہے نا اس کو ری اپروچ کریں, تو یو ول سکسیڈ. ٹھیک ہے سر. جیسے اسرٹیونیس کی میں بات کرتی ہوں کہ اسرٹیونیس تو ایسی کمیونیکیشن ہے جو کہ ایک ہیلدی کمیونیکیشن سٹائل ہے, لیکن ہم جیسے بات کریں کہ اس میں جتنی بھی ہماری بات ہوتی ہے وہ بہت کلیئر ہوتی ہے. ہم نو بولنا سیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے نو کیسے بولنا ہے, یا ہم اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی مد نظر رکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنی بات بھی, اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو اس بارے میں جو مسکنسیپشن ہے, کیونکہ لوگ ایسے لوگوں کو پھر منہ پھٹ کہتے ہیں, ایسے لوگوں کو ہم اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں, ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے, یعنی کہ کوئی سوچے سمجھے بغیر. تو یہ جو مسکنسیپشنس ہے اسرٹیونیس کو لے کے, آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کس طرح سے لوگوں کے اندر سے ختم ہو سکتے ہیں, یا یہ جو اگر جو منہ پھٹ کا ورڈ یوز ہوتا ہے اور اسرٹیونیس ہے, اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں, اسرٹیونیس کا ان ساری چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ ساری کی ساری خام خیالی ہے. اسرٹیونیس کا پہلا رول جو ہے نا وہ میوچول رسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے عزت دینی ہے اور آپ کو عزت ملنی ہے. اگر ایک بندہ بے عزتی میں رہتا ہے اور اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈس رسپیکٹ کرتا ہے, تو وہ کبھی بھی اسرٹیو نہیں ہے. اسے آپ اگریسو کہہ سکتے ہیں, آپ اسے پیسو اگریسو کہہ سکتے ہیں, وہ ڈس رسپیکٹفل ہے. تو اسرٹیونیس کا مطلب نہیں ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں. میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے اور آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو نو کہنا ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہونا ہے, کسی کو کچھ کہنا ہے تو بلنٹلی نہ کہیں, اس کا ایک ترتیب بنائیں نا, اس کو ویلیڈیٹ کریں. فار ایگزامپل مجھے ایک کسی کو نو کہنا ہے اور کوئی ایک ایسی چیز ہے جو وہ مجھ سے مانگ رہا ہے. فار ایگزامپل میری کوئی گھڑی کوئی مجھ سے مانگ رہا ہے کہ مجھے یہ چاہیے, میں کسی فنکشن پہ جاتا ہوں تو میں نہیں دینا چاہتا, اور مجھے یہ بھی فیل ہو رہا ہے کہ اگر وہ لے کے جائے گا تو آئی ڈونٹ فیل گڈ. ٹھیک ہے, مجھے یہ بھی فیل ہو رہا ہے. اب میں نے کیا کرنا ہے, میں نے اسے نو کہنا ہے. تو میں اسے کہوں کہ بھائی سے اس سے بات کریں, اچھے الفاظ سے اس کا نام لیں اور اسے کہیں آپ مجھے بڑے عزیز ہو, بڑے اچھے لگتے ہو, آپ کو اور میرا تعلق بہت اچھا ہے, لیکن یہ جو چیز ہے نا یہ مجھے بہت عزیز ہے, یہ میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, تو میں اس کو شیئر نہیں کرنا چاہتا کسی کے ساتھ, میں آپ کو نہیں دے سکتا. اور سیکنڈ طریقہ بھی ہو سکتا ہے ویلیڈیٹ کرنے کا کہ مجھے یہ کسی نے گفٹ دیا ہے, وہ مجھے بہت پسند ہے, یا وہ بندہ میرے لیے بڑا عزیز ہے, یہ بڑی عزیز ہے, میرے دل کے بڑے قریب ہے یہ چیز, اور میں ایسا نہیں کر سکتا. اور آئی ہوپ کہ آپ اس کو برا نہ سمجھیں, آپ سمجھیں میری سچویشن.
سو دس از دی وے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نہیں بولے ہی نہیں اچھا ٹھیک ہے اور پیسیولی ہاں ٹھیک ہے کرتا ہوں کچھ, اس کے بعد جا کے فون بند کر دو, ملو ہی نہ, کل دیکھا جائے گا. تو یہ نیگیٹو ویز ہیں, اس سے ریلیشنز خراب ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ اسٹریٹ اوے کہیں, لیکن ایسے اسٹریٹ اوے کہیں. ایسا نہیں ہے اسٹریٹ اوے کہنے کا مطلب کہ آپ بدتمیزی کریں. تو اسرٹیونیس کا رول ہے کہ آپ نے کانفیڈنٹلی اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے وربلی, اور آپ نے اپنے رائٹس کی پروٹیکشن کرنی ہے. اور جیسے اپنے رائٹس کی پروٹیکشن کریں اسی طرح سے دوسروں کے رائٹس کی بھی پروٹیکشن کرنی ہے. ان کے رائٹس آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے, آپ میوچل رسپیکٹ کو انشور کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیز ہے نا. اور آپ میننگز ود ہولڈ نہیں کر سکتے, یعنی کہ آپ مطلب کی بات کرو گے, آپ مینیپولیشنز نہیں کر سکتے, آپ بات ہیرا پھیری نہیں کر سکتے باتوں میں. یہ اسرٹیونیس کا طریقہ ہے, اس کا ایک کی پوائنٹ ہے. اگر آپ, اور پھر سیکنڈ کہ اسرٹیونیس کا ایک اور جو کی پوائنٹ ہے, اسرٹیونیس جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پرسن ان سچویشن اسپیسیفک ہوتا ہے. لوگوں اور جو صورتحال ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو ٹیلر کرنا پڑتا ہے. اس کا یہ نہیں ہے کہ ایک بس آپ نے ایسے لے لیا ہے, ماڈل ایسے ہے, بس اس میں 3 لفظ چینج کرو اور وہ یہ بن گیا, پھر 3 لفظ چینج کرو وہ یہ بن گیا. ایسا نہیں ہے, یہ سچویشن اسپیسیفک ہے. اسی طرح سے یہ پرسن اسپیسیفک ہے, تو اس کے مطابق اس نے رہنا ہے اور چلنا ہے. تو ہم اس کو اسی طریقے سے اپروچ کر سکتے ہیں نا, جو نو کہنے کو ویلیڈیٹ کرنے کو. تو ڈیفینیٹلی آپ پریکٹس کرنا شروع کریں گے تو چیزیں ایزی ہو جائیں گی, تو پھر آپ کو مشکل نہیں لگے گا. تو یہ کی پوائنٹس ہیں, ان کو سامنے رکھیں اور آپ اسرٹیو ہونا شروع کر دیں. اور اسرٹیو ہونے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے, ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک لرنیبل اسکل ہے, لرنیبل اسکل ہے, آپ کو حق حاصل ہے, آپ اسرٹیو ہوں. لیکن وہ اس طرح سے, جیسے میں نے آپ کو اس کی کی پوائنٹس ہیں انہیں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا بیسیکلی وہ اسرٹیونیس کے بارے میں تھا, بلکہ ہم نے ڈفرینٹ ٹاپکس کے بارے میں ڈسکشن کی, جس میں ہم نے ایگریشن کو کیسے مینیج کرنا ہے, غصے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, یا جو ہماری لو سیلف اسٹیم ہے ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ ساری ڈسکشن کے بعد اگر آپ کا پھر بھی کوئی کسی بھی قسم کا فیڈ بیک ہے, کوئی کویسچن ہے اس کے بارے میں, تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے جو بھی سوال ہے یا جو بھی آپ کا ایشو ہے اس کو ریزالو کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں. کوئی بھی آپ کا اگر کمنٹ ہے تو ہم اس کو ایڈریس کریں گے کہ کس طرح سے آپ نے چیزوں کو مینیج کرنا ہے. آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.